السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ قاف کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ 26ویں پارے میں سورہ نمبر 50 ہے۔ اس کی ہم آیا نمبر 31 سے 35 تک دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے کہ جب اس درس سے اٹھیں گے تو ایمان کا بڑھاوا بھی ملے گا اور ثابت قدمی بھی ملے گی اور رجوع کرنے والے ہو کر اٹھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ عز و جل ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جب جنت قریب لائی جائے گی۔ کن کے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب لائی جائے گی کن کے؟ للمتقین، متقین کی خاطر، تقوی اختیار کرنے والوں کی خاطر، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کی خاطر جنت قریب لائی جائے گی۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ تقوی کرنے والوں کا کیا ہی اعلیٰ مقام ہے کہ ان کے اعزاز و اکرام میں جنت قریب لائی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے غیر بعید، اور دور نہ ہوگی، کہ گویا وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، بےتاب ہوں گے کہ اس جنت میں داخل ہو جائیں، اور ان سے ارشاد فرمایا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ ارے یہی تو ہے یہی تو ہے ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا جب تم دنیا میں تھے۔ تو اللہ کے رسول تمہارے پاس اللہ کی کتاب، اس کی نشانیاں، اس کی آیات لے کر آتے تھے، اور تمہیں اس جنت کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ لوگ جو تقوی کا راستہ اختیار کریں گے ان کے رب کے ہاں ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہی وہ جنت ہے جس کو دیکھ کر آج تم اتنے خوش ہو رہے ہو، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور یہ وعدہ کس کے لیے؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع کرنے والے، اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے، حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے۔ اب رجوع کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جو گناہ کر لے تو توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگر پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے یہ بڑی ایک رحمت والی آیت ہے، جنہیں یہ ہر وقت ٹینشن رہتی ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا، اللہ سے توبہ کی، اب پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، اور اپنے رب کے حضور جانے سے اب مجھے ایک شرم آ رہی ہے۔ نہ اس کے حضور جاؤ، سچی توبہ کرو، اس کو تم پاؤ گے۔ کون؟ مغفرت کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا پاؤ گے تم اپنے رب کو۔ تو اس لیے اس راستے پر جو توبہ اور استغفار کا راستہ ہے، اس پر جانے سے شیطان آپ کے دل میں ہچکچاہٹ پیدا کرے گا کہ نہ تم نے ابھی تو گناہوں سے معافی مانگی تھی، پھر چلے جاؤ گے کس منہ سے؟ تو نہیں، اپنے رب کے پاس جاتے رہو، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب ہم وہاں نہیں جاتے تو پھر وہ ایک اور وار کرتا ہے شیطان، کہتے ہیں بھئی گناہ تو تم کر بیٹھے ہو، معافی تمہیں ملے گی نہیں، پہلے تم گناہ کرتے تھے، معافی مانگ لی تھی تم نے، اب سیکنڈ ٹائم جاؤ گے تو اب جب تم کے برے ہو ہی چکے ہو تو پھر کھل کے گناہ کرو۔ تو اس طرح وہ گناہوں کی طرف لوگوں کو ڈھکیل دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ جو رجوع کرنے والے ہیں، وہ جو پلٹ کے آنے والے ہیں، ان کے لیے ہے جنت۔ اور کس کے لیے؟ حفیظ، وہ جو اپنے نفسوں کی حفاظت کرتے ہیں،
گناہوں سے اپنے نفوس کو بچا کے رکھتے ہیں، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ حفیظ جو ہیں ان کے لیے ہے جنت۔ اس کے بعد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے یوں ڈرتے ہیں کہ اسے بن دیکھے ڈرتے ہیں، کہ اس کے آگے حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو ساتھ لے کر اس رب کی بارگاہ میں کیسے چلے جائیں۔ ہم تو توبہ استغفار کا راستہ اختیار کریں گے، ہم نیکیوں کا راستہ اختیار کریں گے، ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بنیں گے، تو وہ گناہوں کو کرتے ڈرتے ہیں اور نیکیوں کو کرتے اس کو پھر اس میں خشوع اور انکساری رکھتے ہیں۔ تو من خشی الرحمن بالغیب، اور ساتھ ان کی کیفیت یہ ہوگی قیامت کے دن وجاء بقلب منیب، اور ایسے دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے جو رجوع کرنے والا دل ہوگا، جس میں رجعت ہوگی، جو فرعونیت اور عنانیت والا دل نہیں ہوگا، وہ انکساری والا دل ہوگا، وہ اپنے رب کے لیے تڑپتا ہوا دل ہوگا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ پا ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو بس یہ وہی دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا پھر فرمایا ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ میری جنت میں، کیسے؟ سلامتی کے ساتھ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس دن ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اب تک جتنے ادوار سے تم گزرے ہو ہمیشگی والا کوئی دور نہیں تھا، عالم ارواح تھا ہمیشگی نہیں تھی، لمبا دور تھا ہمیشگی نہیں تھی، عالم ناسوت میں آ گئے، جسم میں ڈال دیے گئے، نفس کے ساتھ ملا دیے گئے، ایک چھوٹا عرصہ، تھوڑا عرصہ، قلیل عرصہ، 50 60 100 150 سال، 200 سال، بہت ہوا تو 1000 سال جیے، پھر چلے گئے، پھر عالم برزخ میں داخل ہو گئے، ایک لمبا عرصہ رہے اس کے اندر، پھر عالم قیامت میں داخل ہو گئے، پھر اپنے مراتب کے لحاظ سے عالم قیامت میں رہے، اب اس کا بھی ٹائم فریم ختم ہو گیا، لیکن اب جنت میں جو جا رہے ہو یہ خلود ہے، یہ عالم خلود ہے، ہمیشگی والا ہے۔ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیشہ کی سلامتی ہے، ہر قسم کی سلامتی ہے، نہ کبھی بیمار ہوگے، نہ بوڑھے ہوگے، نہ کوئی تم میں خرابی پیدا ہوگی، بلکہ حسن میں، جمال میں اضافہ ہوگا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور خوشیوں میں اضافہ ہوگا، غم ہی نہیں ہے کوئی۔ اور فرماتا ہے رب لہم ما یشاؤون، اور وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا، لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں پر جو چاہیں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا، اور جنتی جنت میں جو چاہے گا نا، جو خواہشات ہوں گی وہ جنت کے مطابق ہوں گی، با اعتبار جنت ہوں گی۔ اچھا، اور کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا کہ مثال کے طور پہ وہ یہ خواہش کرے کہ بھئی اب مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک لیول پہ تو رکھا ہے، اب میں دوسرے لیول پہ چلا جاؤں، ایسے نہیں ہوگا، وہ خواہش بھی نہیں کرے گا، ہر آدمی کنٹینٹ ہوگا۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ دنیا کے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں بن گیا ہوں وائس پریزیڈنٹ، اب ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بنوں گا، پھر میں نے بننا ہے پریزیڈنٹ CEO، پھر اس کے بعد کسی اور اچھی کمپنی میں چلا جاؤں گا، وہاں کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، پھر اور اچھی کمپنی میں چلا جاؤں گا، وہاں کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، تو ایسے معاملہ چلتا رہے۔ وہ جنت ہے، وہاں جنت میں جو جس لیول میں داخل ہوگا نا، وہاں کنٹینٹ ہوگا، خوش ہوگا، اور وہاں پہ چونکہ چیزیں ملتی رہیں گی ہمیشہ، تو وہ کنٹینٹ میں رہے گا، کوئی کسی سے بغض حسد نہیں رکھے گا، وہاں پہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، یا کمپٹیشن ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا، کمپٹیشن یہاں ہے وہاں نہیں ہے، تو اس لیے یہاں محنت کرنی ہے، یہاں محنت کرنی ہے تاکہ وہاں پر آپ کو سرخروئی حاصل ہو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔
تو اسی لیے جو ہے یہ بہت ایک ضروری بات ہے، ضروری امر ہے کہ یہاں محنتیں کرنی ہیں ہم نے، تو وہاں پر جو ہے یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اچھا پھر وہاں پر بے پردگی بھی نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھی ہماری حور ہے، اسے کوئی اور تو نہیں دیکھے گا، تو آپ کی حور کسی اور کے سامنے آیا ہی نہیں ہوگی۔ کوئی جنت کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ یہ محلے کا کوئی گھر سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ نہیں، جنت ایسی نہیں ہے، جنت بہت وسیع ہے۔ ادنا لیول کے جنتی کی جنت دنیا کی حکومت کے 10 گنا ہے۔ تو سوچو ذرا کتنی بڑی جنت ہے، یہ ادنا لیول ہے، تو اعلیٰ لیول کی کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جیسے تم آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو نا، ایسے نیچے کے لیول کے جنتی اونچی لیول کے جنتیوں کی جنتیں دیکھیں گے، کہ گویا جنت بھی کوئی یونیورس ہے، کہ وہاں پر اعلیٰ لیول کی جنتیں یہ ستاروں کی مانند نظر آئیں گی نیچے کے لیول والوں کو۔ اور صحابہ نے پوچھا پھر وہ تو انبیاء کا ہوگا لیول کا؟ نہیں نہیں، وہ تو عام صالحین کی بات کر رہا ہوں، انبیاء تو بہت آگے ہے، بہت آگے۔ تو گویا جنت اپنی ذات میں ایک یونیورس ہے، جنتیوں کا آسمان گویا دوسرے جنتیوں کی جنتیں ہیں، ایسی کیفیت ہے وہاں پر۔ اور وہاں پر دیکھو نا کہ جیسے آپ رات ہوتی ہے، یہاں پر دن ہوتا ہے، جنت میں تو عرش کی روشنی ہے، عرش کے سائے تلے ہے، تو عرش کی روشنی سے منور ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں، حقدار بن سکیں۔ اعمال تو ایسے نہیں ہیں، پر اس کی رحمت سے امید ہے۔ مزید برآں فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، اور وہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب یہ اور بھی بہت کچھ ہے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہاں جو نعمتیں ہیں نا، جو ذکر کر دیں، یہ تو تھوڑی سی ہیں، اس کے علاوہ جو اور کچھ ملے گا اس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے، تمہیں خیال بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت تمہارے رب کا دیدار ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ بہرحال اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو ہمیں زندگی کے کچھ غم ملے ہیں، اللہ ان پہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہماری ہماری اہل عیال سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔